دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام و مشاہدین اعظام، آج کے اس حلقے میں لے کر کے حاضر ہوں روزہ کس کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان المبارک جیسا بابرکت عظمتوں والا مہینہ عنایت فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ میرے بھائیوں، روزہ کا مقصد مسلمانوں کو صرف اور صرف بھوکا پیاسا رکھنا نہیں بلکہ پرہیزگار بنانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کہ وہ روزہ کا نام رکھ کر کے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ ان کو روزوں سے صرف پیاس ملتی ہے، اور کتنے رات کو قیام کرنے والے ہیں کہ ان کو صرف قیام ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص روزہ رکھ کر بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کو کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اس لیے کہ روزہ کا مقصد بھوک و پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ پرہیزگاری کی تربیت حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں ہم 29 شعبان المعظم کو کھڑے ہوتے ہیں، یکم شوال مکرم کو بھی اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، پورا ایک مہینہ ہم بھوک و پیاس میں گزار دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آج کے مسلمانوں کے روزے بھوک و پیاس پر مشتمل ہوتے ہیں، روزے کے دیگر عوامل پر عمل کرنا بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ کسی نے رمضان المبارک سے چند روز پہلے فیس بک پر کیا خوب لکھا کہ اب وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں 50 روپے کی چیز 200 روپے میں بیچ کر دکاندار کہے گا کہ جلدی کرو کہیں نماز نہ رہ جائے۔ عام دنوں میں چائے پانی کا خرچہ مانگا جاتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کا، چاہے روزہ کسی کا بھی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا اور مال جمع کر کے ذخیرہ اندوزی کرنا، زیادہ منافع لینا اور غیر معیاری اور ناقص اشیاء سستے داموں میں بیچ کر احترام رمضان المبارک کا نام دینا، روزہ رکھ کر چغل خوری کرنا، غیبت کرنا اور دوسرے کا ناحق مال غصب کرنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا، زبان درازی کرنا، بہتان تراشی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، کمزور اور بے سہارا لوگوں پر ظلم کرنا، لوٹ مار کرنا، مہنگائی کا طوفان کھڑا کرنا، بدنگاہی، بدزبانی اور بدکلامی جاری رہے تو ایسے روزے کا میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے کہ پھر روزہ تو نہ رکھا جائے، روزہ تو فرض ہے، ضرور رکھا جائے۔ جو شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے گا، ساری عمر روزہ رکھے تب بھی اس روزے کی بھرپائی نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں۔ اسی لیے
فرض روزہ ہے، رمضان المبارک کو روزہ فرض ہے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے تو لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ جب اس طریقے سے جو ہے لوگ کر رہے ہیں تو روزے کا کوئی مطلب نہیں۔ روزے کے ساتھ ساتھ دیگر عوامل پر بھی سختی سے عمل کیا جائے۔ سب روزے دار ہی ایسے نہیں ہوتے ہیں، اب بھی ایسے روزے دار موجود ہیں یقیناً جو صحیح معنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے پورے حقوق ادا کرتے ہیں، ایسا کام نہیں کرتے جس سے ان کا روزہ متاثر ہو اور ان کے روزے پر اثر پڑے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہی روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے روزوں کو اللہ تعالی روزے کا پورا اجر دے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں روزے کے مقصد کو سمجھ کر اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اصول ضابطے کے مطابق ہے نا، اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔